گیا بولا گیا یہاں آیا پھر مظہر حسین صاحب ہمارے ساتھ آگے ہمارے ٹیم کا حصہ ہے سیرت ہماری لگ بھگ ادھر نہیں ہوتے 70 سال ہو گئے اتنا بیکم لیکن سے بھی بات میں بھی ہو گیا وہ ہم نے کوشش کرتے مل گیا لینا بھی مل گیا تو پھر آپ ہی کچھ جانے صاحب اور ایک اور دوست ہے جو وہاں روسر میں پابند نہ دے الحمدللہ یا کسی اور دے سال 1.5 سال 2 سال جب بھی آپ رکھنا چاہیں یہ ڈونیٹر یہی جگہ آپ کے استعمال کے لیے آپ کریں تو یہاں سیفٹی کچھ ہے تو لے لے گا بلا لے گا آ جاؤ اس بلانے میں الحمدللہ شاہ صاحب نے بہت کام کرتے ہیں کے تحت یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یہ کھیوڑا اور تحصیل پنڈ دادن خان کی تاریخ میں ایک ایسا خواب ہے جو میرے دوستوں نے میرے ساتھ مل کے دیکھا تھا. ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ ایک خوبصورت سا ہاسپٹل بنائیں گے. تو آپ لوگوں کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہاسپٹل بنانا ایک مشکل کام ہے اور چلانا اس سے بھی مشکل ہے. بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں اور یہ بہت سارے لوگوں کی جدوجہد ہوتی ہے. ہم لوگوں نے خواب دیکھا اور تعبیر کے لیے آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو یہ ایک خوبصورت اور اچھی تعبیر ثابت ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے ہماری بن کتب فاؤنڈیشن اور بیگم نور میموریل ہاسپٹل ایک ہاسپٹلس کی چین کو رن کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارا چھٹا ہاسپٹل ہے اور انشاءاللہ العزیز 3-4 پروجیکٹس جو ہیں اس سال کے اینڈ تک کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس طرح ہماری وہ جو چین ہے وہ 10 ہاسپٹل تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ. تو اس سے پہلے جو ہے اسلام آباد، بھوبڑ میں ہے، چکوال، مانسیرا میں، دولتالہ میں 4 ہاسپٹلز رن کر رہے ہیں ہم لوگ. اسلام آباد کے اندر جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے اندر ایک ہاسپٹل رن کر رہے ہیں ہم. اس کے علاوہ یہ کھیوڑا کے اندر ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ جہلم میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک پروجیکٹ چارسدہ میں شروع کر رہے ہیں. تو یہ کھیوڑا اور اس کی عوام کے لیے بہت بڑا انیشیٹو ہے، بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے دوسرے شہروں میں. تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کا ہاسپٹل لانچ کیا جائے. تو میں ممنون ہوں بشیر ملک صاحب کا کہ ان لوگوں کا یہ کھیوڑا اور پنڈ دادن خان والوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ جو یہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے یہ جگہ ڈونیٹ کی ہے ہمارے ہاسپٹل کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز یہ میڈیکل کیمپ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ میڈیکل جو کیمپ ہے انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے اور اس کے ساتھ ہی اسی جگہ پر ہم ہاسپٹل لانچ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس تقریب کا جو مقصد ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں اور جتنی ممکن مدد ہو سکتی ہے اس سوشل کاز میں وہ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اب میں چاہوں گا کہ بشیر ملک صاحب، ہاں ٹھیک ہے، ہاں چودھری نظر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خوبصورت کلمات سے نوازیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ مولانا رسول. محمد انور قریشی صاحب، قابل احترام ملک بشیر صاحب، یاسین بلوچ صاحب، حاجی رؤف بلوچ صاحب، میرے لیے تمام قابل احترام آپ تمام احباب، آپ کی یہاں تشریف آوری کا شکریہ. اصل بات یہ ہے کہ انسانیت کی تعمیر و ترقی کے لیے جہاں انسان کی کردار سازی ایک بہت عام مرحلہ ہے، انسانیت کی خدمت میں انسان کو انسان بنانا اور انسان کو مالک حقیقی کا مقبول بنانا بہت بڑا فریضہ ہے. معاشرے میں جو لوگ انسانوں کو
اللہ کا مقبول بندہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جن کی دلچسپی انسان کو صحت مند بنانا، صحت مند اس لیے بنانا کہ صحت سے ہی زندگی کی روانی ہے، صحت میں ہی انسان اپنے تمام زندگی کے جتنے بھی کاروبار، معاملات، عبادات وہ درست طور پر کر سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اچھی صحت کے لیے اقدامات اٹھانے ہیں، وہ معاشرے کے لیے ایک بہت نایاب ایک قدرت کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ قدم ملا کر چلنا بھی چاہیے۔ بن کتب فاؤنڈیشن ہو، النور ہو، یا مقامی طور پر ہماری جو بھی سوسائٹیز، جو بھی لوگ جو بھی اس کام میں حصہ لے رہے ہیں، میں ذاتی طور پر اور اپنی تمام تحصیل بردادل خان کے عوام کی طرف سے ان کا مشکور بھی ہوں اور ان کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اس اچھے کام میں ہم پوری شد و بد کے ساتھ، پوری توانائیوں کے ساتھ اور اپنے پورے وسائل کے ساتھ ان کے معاون ممدد ہوں گے اور ان کی اس کام کو آگے لے جانے میں انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر وقت آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ ملک بشیر صاحب، یاسین بلوچ صاحب، جو بھی یہاں اتنی بڑی سہولت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں تحصیل بردادل خان کے عوام کو اپنی دہلیز پر دے رہے ہیں، یہ ان کا قابل ستائش کام بھی ہے۔ اور ان سے صرف یہ گزارش یہ کروں گا کہ ویسے بھی آپ کی فاؤنڈیشن ہو یا آپ کے ادارے ہوں، خدمت خلق ہی اس کا مطمع نظر ہے، وہی آپ کے سامنے ہے، لیکن تحصیل بردادل خان باقی سب علاقوں سے یہاں لوگ انتہائی غریب اور انتہائی مستحق ہیں۔ آپ انسانیت کا، خدمت کا جذبہ، اس عنصر کو آگے رکھیں اور اس کے علاوہ باقی دنیاوی معاملات پیچھے رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا ایک بہت بڑا اجر بھی ہوگا، دنیا اور آخرت میں ایک آپ کے لیے ایک نیک عمل کی طرح ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی ان کی کو تمام کوششوں کو اس کی ستائش کرتے ہوئے، اس کی ہم مکمل طور پر حمایت کرتے ہوئے، مکمل طور پر دعا گو ہوتے ہوئے آپ ہمیں اپنا سپاہی پائیں گے اور آپ کے شانہ بشانہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کام میں آپ کے ساتھ ہر وقت رہیں گے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور یہ نعمت ہماری تحصیل بردادل خان کے عوام کو مبارک ہو۔ اللہ ان کی بیماریوں میں کمی کرے اور اگر کہیں بیماری ہو تو اللہ شفا دے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ اب میں گزارش کروں گا پیر انور قریشی صاحب سے کہ وہ آئیں اور چند کلمات سے نوازیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل عزت و احترام مہمانان گرامی قدر عزت مآب چودھری نظر حسین گوندل صاحب، ہمارے انتہائی ذی وقار مہمان اور محسن جناب ملک بشیر صاحب، ہمارے شہر کے سپوت جناب محمد یاسین بلوچ صاحب، جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب اور دیگر احباب گرامی قدر، ہمارے دین کے اندر بھی خدمت خلق کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی الخلق، اور کما قال علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہی انسان پسندیدہ اور محبوب ہے جو اللہ کی مخلوق سے احسان کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے مختلف شعبے ہیں، پھر مخلوق میں انسان سب سے افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت کی محض اس بات پر بخشش ہو گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اگر ایک کتے جیسی مخلوق کی حاجت پوری کرنا، پیاس بجھانا اللہ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے، تو ایک انسان کی خدمت، اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کو پروان چڑھانے میں کوشش کرنا کتنا بڑا وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ میں محبوب بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء،
جس کا ترجمہ عموماً شعر میں کیا جاتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہو عرش بریں پر۔ میں جناب ملک بشیر صاحب، جناب یاسین بلوچ صاحب اور بالخصوص ان کے رفیق کار جناب چودھری محمد حنیف مرحوم، ان کے خاندان، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اقدام کیا۔ اللہ تعالیٰ دولت تو بہت سے لوگوں کو دیتا ہے، لیکن میرے مرشد الکریم جسٹس پیر محمد کرم شاہ اللہ ظہری فرمایا کرتے تھے، اللہ دیتا سب کو ہے، لیتا ان سے ہے جن سے محبت رکھتا ہے۔ آپ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں، انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بھلائی کے لیے ماشاءاللہ آپ یہ اسپتال شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں اپنی طرف سے ان تمام ماں باپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ انسانیت کی خدمت کے اس عظیم کام میں ان کی دستگیری فرمائے، ان کو اجر عطا فرمائے، یہاں آنے والے بیماروں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اور جس طرح محترم چودھری نظر گوندل صاحب نے فرمایا کہ ہمارا علاقہ واقعی پسماندہ ہے، اور ان جیسے اصحاب خیر، اصحاب دل اور اصحاب خدمت انسانیت کے لیے یہ زیادہ توجہ کا علاقہ ہے۔ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور مزید نظر التفات، نظر توجہ کے درخواست گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مشن کو مزید وسعت اور برکتیں عطا فرمائے۔ اس موقع پر اگر ہم چودھری محمد حنیف صاحب کو یاد نہ کریں تو جیسا کہ آپ اہل شہر بھی جانتے ہیں، مجھے یاسین بلوچ صاحب نے بتایا کہ ان کی ان تمام اچھی خواہشات، ان میں ان کی خواہشات، ان کی چاہتیں شامل تھیں۔ دعائے اللہ کریم ان کی روح کو اس عمل کے ذریعے تسکین عطا فرمائے اور ان کی بخشش کا سامان بنائے اور ان کے پسماندگان کے لیے باعث خیر، باعث برکت اور کامیابی بنائے۔ وما علیہ بنیاد رکھا تھا، اور پھر وہ 11 میں کنسٹرکشن شروع ہوئی، 16 میں وہ پورا ہاسپٹل پھر اس کا افتتاح ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا۔ وہ بہت بڑا، وہ 25 کنال کے اوپر ہے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ، وہاں 40 کروڑ روپیہ لگا ہے، میری ماں کے نام ہے، میری ماں کی یاد میں بنا ہے۔ تو اس کو بہت ٹائم لگ گیا، لیکن اس میں بہت کچھ ہے، اس میں کالج آ رہا ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں، وہ بہت بڑا پروجیکٹ گورنمنٹ کا، وہ سارا عملہ ہمارا ہے، ہم چلا رہے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے ایک ہم جہلم میں ہاسپٹل کی زمین ڈونیٹ ہو گئی ہے، 21 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ وہاں وہ لوگ بھی جو ہیں وہ پاکستان کے آڈیٹر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، جہلم کی بہت بڑی شخصیت ہے الیاس چودھری صاحب، ان کی فیملی، وہ انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے۔ اچھا، ہم رورل میں جاتے ہیں، ہمارا شہر ہمارا فوکس نہیں، ہم رورل میں جاتے ہیں یا چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں جہاں ضرورت زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے یہ رورل اس لیے ہے کہ یہ چھوٹا شہر ہے، اور میں یہاں آ کے بہت دفعہ آیا ہوں، دیکھا ہے، گھوما پھرا ہوں۔ تو وہ ملاقات ہماری سال بھر پہلے منیر بخاری صاحب سے ہوئی، دوستوں سے ہوئی۔ اس وقت ہم نے سب سے یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل جو ہے نا، یا اور بنیں گے یا جو بن چکے ہیں ان میں سہولیات ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو آئیے ہم یہ رونا دھونا چھوڑ دیں۔ گورنمنٹ ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ والی، پچھلی والی، آنے والی، سب ایسی۔